اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 143 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 14 کی یہ آخری آیت ہے۔ آیت کی تلاوت آپ نے سن لی ہے، آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، آپ کو وقف کی ایک علامت نظر آ رہی ہے اس آیت میں، لہٰذا اس آیت کے ہم پہلے حصے کریں گے دو۔ پہلا حصہ ہوگا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور دوسرا ہوگا فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ واو حرف ہے، لام حرف ہے، قد حرف ہے۔ کنتم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے کانا سے، اور تمنونا جو ہے فعل مضارع معروف ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ میم، نون یا اس کے حروف مادہ خان صاحب نے اپنی ڈکشنری میں ذکر کیے ہیں، باب تفاعل سے یہ استعمال ہوا ہے۔ تمنا یا یتمنیو تبدیلی کے بعد تمنا یتمنا تمنین، جس کے معنی خواہش یا آرزو میں بتکلف مبتلا ہونا کے ہیں، یعنی تمنا کرنا کے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ الموتا، جو کہ اسم ہے، منصوب استعمال ہوا ہے، من حرف جر ہے، جس کے بعد قبل ظرف مجرور آپ دیکھ رہے ہیں، ان حرف مصدر ہے، جس کے بعد تلقو جو ہے فعل مضارع منصوب معروف استعمال ہوا ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ یہ بھی، اور لام، کاف اور یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ لقیہ یلقا ملاقات کرنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ ہا ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی آپ کو نظر آ رہی ہے، جو پہلے حصے کے الفاظ پر بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم بہرحال واو عطفہ کی وجہ سے دو حصے کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ بنا لیں گے فقد رأیتموہ، اور دوسرا ہوگا وانتم تنظرون۔ تو جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کر لیتے ہیں۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ فا حرف ہے، قد حرف ہے، رأیتمو فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یہ اصل میں رأیتم تھا۔ لسان القرآن کورس میں ہم نے پڑھا ہے کہ فعل ماضی کا وہ صیغہ جو تم پر ختم ہوتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی ضمیر آ جائے تو پھر تم کو تمو کے طور پر پڑھا اور لکھا جاتا ہے۔ را حمزہ اور یا اس کے حروف مادہ ہیں۔ با فا رعایا یرعیو، پھر تبدیلی کے بعد رعا یرعا دیکھنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ ہا ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے دوسرے حصے کا اس میں واو حرف ہے۔ انتم ضمیر مرفوع منفصل جمع مذکر حاضر کی ہے، اور آخری لفظ اس آیت کا اس رکوع کا وہ ہے تنظرونا فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ نون، زا اور را اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ نظر ینظرو باب نصر ینصرو سے دیکھنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ واو کو ہم استنافیہ مان لیتے ہیں، نیا جملہ بنا رہے ہیں۔ لام جو ہے یہ قسم کے جواب میں آتا ہے، اور قسم جو ہے یہاں پر مقدر ہے تو یہ جواب قسم پر واقع ہوتا ہے۔ قد حرف تحقیق ہے، کنتم فعل ناقص ہے، جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی۔ تم ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم ہے، اور خبر کی جگہ پر جملہ فعلیہ آ رہا ہے۔ اب میں خبر کو جو کہ جملہ فعلیہ ہے انالائز کرنے لگا ہوں۔ تمنونا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، الموتا مفعول بہ ہے، من حرف جر ہے، جس کے بعد قبل جو ہے وہ ظرف ہے مضاف ہے، اور اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ ان تلقوہ مصدر مؤول کی صورت میں آ رہا ہے۔ اب اس مضاف الیہ کو میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ ان حرف مصدر ہے، جس کے بعد صلۃ الموصول حرفی ہے تلقوہ، اور وہ صلۃ الموصول حرفی جو ہے وہ فعل فاعل اور مفعول بہ کا مجموعہ ہے۔ تلقوہ فعل و فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بنا ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر محلن مجرور مضاف الیہ بنا قبل کے لیے، اور قبل جو ہے ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا تمنونا فعل کے، اور تمنونا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن منصوب
خبر بنا کانا کی اور کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جوابو قسم بنا ایک محذوف قسم کے لیے، اور یوں یہ جملہ جو ہے وہ اینالائز ہو گیا۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس کا پہلا حصہ فا کو ہم مان لیں گے عاطفہ، قد اسی طرح حرف تحقیق ہے، رأیتموہ فعل فاعل مفعول بھی کا مجموع ہے، تم ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے اور ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا کنتم تمنون والے جملے پر۔ اس کے بعد جو آخری حصہ ہے اس آیت کا وہ ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، واو کو حالیہ مان لیں گے، انتم مبتدا ہو جائے گا اور خبر کی جگہ پر ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ جملہ فعلیہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے۔ تنظرون فعل اور فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے اور یہ جملہ فعلیہ محلاً مرفوع خبر بن جائے گا انتم مبتدا کی، اور انتم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب حال ہو جائے گا۔ تو یوں الحمدللہ ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ذرا اپنی ورکنگ کو محمود صافی صاحب کی ورکنگ سے چیک کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ جو ہے کنتم تمنون والا لا محل لہ جواب قسم مقدر قرار دیا ہے۔ دوسرا جملہ تمنون الموت والا فی محل نصب خبر کنتم، اور تلقوہ والا جملہ لا محل لہ صلۃ الموصول حرفی ان، اور رأیتموہ والا جملہ لا محل لہ معطوف والا جملہ کنتم تمنون، اور انتم تنظرون والا جملہ فی محل نصب حال، اور تنظرون والا جملہ فی محل رفع خبر المبتدا انتم قرار دیا ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ 100% ہماری میچ ہو گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، اور اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور بے شک تم نے، اور بے شک تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم اسے ملو۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، تو بلا شبہ تم نے اسے دیکھا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم اسے دیکھ رہے تھے، یعنی تو بلا شبہ تم نے اسے اس حال میں دیکھ لیا کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ باقی اس آیت کی تفصیل کے لیے آپ کسی اچھی تفسیر کو جو ہے وہ کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ بہرحال جی آج کے لیکچر میں ہماری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 143 جو کہ سورہ آل عمران کے 14ویں رکوع کی آخری آیت تھی مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں سورہ آل عمران کے 15ویں رکوع کی پہلی آیت جو کہ سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 144 ہوگی، آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔